بقرعید آ رہی ہے، اب انشاءاللہ 10 جولائی کو بقرعید ہو جائے گی، تو لوگ جا رہے ہیں قربانی کے بکرے لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر لوگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں، راستے میں روک لیتے ہیں، ٹرک روک لیتے ہیں، گاڑیاں روک لیتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھارت سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ 75 سال سے جس طرح بھی مسلمان ہندوستان میں قربانی کر رہے ہیں، بقرعید منا رہے ہیں، اسی طرح پر منانے کے لیے حکومت مؤثر مناسب انتظام کرے تاکہ کسی کی طرف سے کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے یہاں مارکیٹ نہیں لگے گی، وہاں مارکیٹ نہیں لگے گی، یہاں بکرے کھڑے نہیں ہوں گے، ادھر کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں نہ کھڑے ہو، 10 جھمیلے ہیں۔ تو جب ہمارا ایک آئینی حق ہے، مسلمانوں کا آئینی حق ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، سنویدھان نے ہر مذہب والے کو آزادی دی ہے کہ تم اپنے مذہب کے انوسار اپنا تہوار منا سکتے ہو، تو مسلمانوں کو بھی حق ہونا چاہیے، ہمارا آئینی حق ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر قربانی کریں۔ اگر کسی جانور کے لیے قانون منع کرتا ہے، خبردار آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ قانونی طور سے منع ہے، ہمارے برادران وطن کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر ہمیں حکومت نے منع کیا ہے تو ہمارے پاس آپشن دوسرے بھی ہیں۔ آپ دمبا کرو، بھیڑ کرو، بکرا کرو، بھینس کرو، کچھ اور کرو، لیکن جو ممنوعہ جانور ہے، جو منع کیا ہوا جانور ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ بقرعید کے دنوں میں گائے کو آپ قطعاً رکھو ہی نہیں اپنے پاس، نہ پالنے کے لیے رکھو، نہ دودھ پینے کے لیے رکھو، نہ خریدو۔ آپ نے دیکھا نا الور میں جو پہلو خاں کے جو موب لنچنگ ہو گئی تھی، کس وجہ سے ہو گئی تھی؟ کہ وہ بیچارہ 2 گائیں لے کے اپنے گھر میں پالنے کے لیے، دودھ کے لیے لے کے جا رہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو تسکری کا الزام لگا کے مار دیا۔ تو جب تک یہ بقرعید کے دن ہیں، ایسے جانوروں سے دور رہو تاکہ کوئی بہانہ بنا کے بھی آپ کے قانون کا کوئی غلط استعمال نہ کرے۔ اور ایک آپ نے افواہ اور سنی ہوگی، افواہ کیا بلکہ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا جو سرکاری ایک ادارہ ہے، میں نے سنا تھا ایک نوٹیفیکیشن اس نے جاری کر دیا ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو بھارت سرکار سے ہی پتہ لگے گا۔ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سارے ہندوستان کی ریاستوں کو کہ کوئی بھی مسلمان بقرعید کے موقع پر اپنے گھروں میں قربانی نہ کریں، کہیں کھلے میں قربانی نہ کریں، یا تو کمیلے میں جا کے قربانی کریں، یا جو قصائیوں کی لائسنس یافتہ دکانیں ہیں صرف وہاں پر قربانی کریں، گھروں میں نہ کریں۔ جب سے یہ نوٹیفیکیشن کی خبر اخبار میں چھپی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی بات بھی ہے بھئی، خواہ مخواہ آپ پریشانی کرے جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کھلے میں نہیں کر رہے ہم خود بھی منع کرتے، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ کھلے میں، میدان میں، گلی میں، چوک میں، کہیں منظر عام پر، پبلک کے اندر قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی کا ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہیے، قربانی کا فوٹو بھی نہیں لینا چاہیے، قربانی کے جانور کو گھمانا بھی نہیں چاہیے، قربانی کے جانور کا پورا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے بند گھر میں بھی قربانی نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ مختار عباس نقوی صاحب کا کل اخبار میں بیان آیا تھا، لیکن ابھی ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے کلیئر ہدایت جاری ہوگی۔ ہم تو یہی کہیں گے، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ 75 سال سے قربانی ہم کر رہے ہیں، ہم 75 سال سے نہیں کر رہے، ہم تو 1450 سال سے کر رہے ہیں۔
75 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے ہوا ہے. آزاد ہندوستان کے یوگدان میں مسلمانوں کا پورا حق ہے. ہم یہاں پر ہندوستان میں اپنا دیش اپنا وطن سمجھ کے رہتے ہیں, بھیک مانگنے کے لیے نہیں رہتے. ہم مجبوری میں نہیں رہتے. ہمیں تو بلا رہے تھے لوگ, دوسرے ملکوں میں لے جا رہے تھے لوگ. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو لے جا رہے تھے لوگ, انہوں نے کہا ہندوستان کو ہم چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے. اور میں اپنی بتاؤں, ہمارے تو نانا جب سارے یہاں سے چلے گئے تھے پاکستان ہجرت کر کے, تو ہمارے نانا صاحب نے ہماری امی کا اور ہمارے والد صاحب کا باقاعدہ وہ بنا کے بھیجا تھا, جو پاسپورٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ بنا کے بھیجا تھا کہ یہاں آ جاؤ. تو ہم لوگ تو یہاں پر اپنا وطن سمجھ کے رہ رہے ہیں. یہ وطن ہے ہمارا. ہم تو زندہ رہیں گے تو زمین کے اوپر, اور مر جائیں گے تو اسی دیش میں زمین کے اندر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1450 برس سے جو ہمارا مسلمانوں کا قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور ہمارے سنویدھان نے اس کی اجازت دی ہے, اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ سورج کے اندر ایک بڑا سا دھبا پڑ گیا. سورج کے اندر ایک بہت بڑا سا دھبا پڑ گیا. سائنسداں بہت پریشان ہیں کہ کوئی شمسی طوفان نہ آ جائے. کتنا بڑا دھبا پڑ گیا, آپ غور سے سنیے گا. سورج کے اندر کتنا بڑا دھبا پڑ گیا. زمین جتنی بھی ہے نا, ساری زمین, ساری دنیا, زمین سے دگنا تگنا بڑا دھبا پڑا ہے سورج کے اوپر. آج ہی کے اخبار میں پڑھا میں نے. یہ جو زمین ہے یہاں سے لے کے امریکہ تک, افریقہ تک, ساری دنیا, یوروپ, ایشیا, ساری کائنات, اتنی بڑی جو زمین ہے اس سے دگنی تگنی زمین آپ لگا لیجئے, اتنا بڑا دھبا پڑ گیا ہے سورج پر. سائنسداں پریشان ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. اگر کوئی طوفان آ گیا سورج کے اندر, سب مصیبت آ جائے گی. تو سورج کتنا بڑا ہوگا, آپ سوچیے, سورج کتنا بڑا ہوگا. جب زمین سے دگنا تگنا تو اس کا دھبا بڑا ہے, جو چھوٹا سا دھبا ہے. سورج کتنا بڑا ہوگا. اور وہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ سورج کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ سورج بھی اپنے مستقر پہ چلتا ہے. جو اللہ نے اس کا دائرہ بنا دیا ہے, سورج اسی دائرے پر گردش کرتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس پروردگار کا بنایا ہوا ایک دائرہ ہے. تو انسان کس چیز پہ اتراتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں, اگر وہ نہ دے تو آپ کے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. زمین کی تہ پانی کی گہرائی میں جاتی جا رہی ہے. پہلے اگر 20 فٹ پہ پانی تھا تو 25 فٹ پہ چلا گیا, 40 فٹ پہ چلا گیا. جگہ جگہ بورنگ ہو رہی ہے. جب بورنگ ہو جائے گی تو وہ پانی جتنا موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب تک اللہ کی نعمتوں کا اقرار نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرو, اللہ کے سامنے سر نہ جھکاؤ. بھئی جس کا کھاؤ اس کا گاؤ, آپ نے سنا ہوگا نا. یہ تو سبھی کہتے ہیں بھئی جو تمہیں دے رہا ہے, اگر آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ کا سر اس کے آگے جھکتا ہے نہیں جھکتا. پروردگار عالم نے ساری دنیا کی نعمتیں آپ کو دے دی, لیکن آپ اس کی عبادت سے منہ موڑے رہتے ہو. کبھی ادھر سر جھکا دیا, کبھی ادھر سر جھکا دیا. اللہ کے سامنے سر جھکانے میں آپ کو شرم آ رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں بلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا, ہاں بھائی فلاں بندے, تم بتاؤ کیا ہے, کیا کیا دنیا میں؟ وہ ادھر ادھر دیکھے گا کوئی نہیں ہے.
کہے گا پروردگار میں نے تو تیری اتنی عبادت کری، بہت سارے روزے رکھے، بہت ساری نمازیں پڑھی، بہت سارے نیک کام کرے، پروردگار میں تو دن رات بس تیری عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ بول رہے ہو۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہوتے، مفہوم ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی جو بول رہے ہو سچ بول رہے ہو نہیں کہ ہاں پروردگار میں نے تو تیری اتنی عبادت کری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ لاؤ، کہ جی گواہ تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا اور اس کے جسم سے کہے گا کہ بولو، جسم بولے گا، انسان کے جسم کا رواں رواں بولے گا، انسان کے جسم کا جو حصے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہی بولے گا، حتیٰ کہ ران کا گوشت وہ بھی بولے گا پروردگار یہ ایسا انسان تھا، یہ ایسا انسان تھا، اس نے تو ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اب جو جھوٹ بول رہا تھا وہ سوچے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا، میں تو سوچ رہا تھا کوئی گواہ نہیں ہے، جو چاہے بول دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز چھپے گی نہیں، جو نیک کام کرے گا وہ بھی تمہیں نظر آ جائے گا، جو گناہ کا کام ہے وہ بھی تمہیں نظر آ جائے گا۔ تمہاری زبان اگر نہیں بولے گی تو تمہارے جسم کا رواں رواں بولے گا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی ریکارڈنگ مشین ہے، پورا جسم آپ کا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے جسم کا رواں رواں بولے گا بھی، گواہی بھی دے گا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیکی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ تو ہر وقت اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ضرورت ہے، وہ پروردگار جو سارے سنسار کا رب ہے۔